وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت 1 حصہ 2۔ موضوع: کیا ہم اپنی منزل کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا ہے، سو کافر کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے۔ سامعین کرام، سورہ قاف ہے آیت نمبر 1 سے۔ قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم۔ بل عجبوا، بلکہ یہ تعجب کرتے ہیں، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے لیے آیا کوئی ڈرانے والا انہی میں سے۔ فقال الکافرون، کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی اسی آیت پہ ہم نے بات کی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سمجھنا یہ ہے کہ آیا وہ معاشرہ جس کے لیے یہ قرآن ہدایت بن کے آیا تھا، یعنی آج سے 1450 سال پہلے، اور آج کا وہ معاشرہ 1450 سال بعد، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس معاشرے میں اور اس معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑی سی روایات کا فرق ہے۔ انہوں نے بتوں کو مٹی کے بت بنا لیے تھے، اور یہ بت جو تھے یہ صرف مٹی نہیں تھی، بلکہ ان کے جو اکابر تھے، جو بڑے تھے، ان کو مٹی کے بت بنا کے ان سے حاجت روائی طلب کر رہے تھے، ان سے خیر اور شر کی توقع رکھ رہے تھے، اور ان کا سارا دار و مدار جو تھا اسی بت پرستی پر تھا۔ آج صرف بت وہی ہیں، لیکن تھوڑی سی شکل بدل چکی ہے، اور آج یعنی ظاہر جو ہے، ظاہر پرستی ہمارا بہت بڑا بت بن چکا ہے، اور ہم اپنے منزل سے ہٹ چکے ہیں۔ آج یعنی بت پرستی مطلب دیکھیں، بت کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ ہے، ما سوی اللہ پھر بت ہے، باطل ہے، حق ایک ہے، اور
اس کے حق کے سوا جو ہے وہ پھر باطل ہے۔ سامنے کرام میں آسان الفاظ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مشکل الفاظ یا ایسے آپ کو علمی مضامین میں الجھا دوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنی زندگی کا رخ آخرت کی طرف کر لے، اللہ کو مقصود بنا لے، آخرت کی کامیابی کے لیے یہ دنیا میں زندگی گزارے۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو پھر لا محالہ اس کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہوگا اور ما فیہا کی طرف ہوگا، اور دنیا اور ما فیہا جو ہے یہ پھر بت پرستی ہے، یہ ظاہر داری ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو یہ لوگ علم رکھتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہے۔ تو دیکھیں غفلت جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آپ ایک خطرہ جو آنے والا ہے اس سے اگر آپ غافل ہو جائیں تو پھر خطرہ تو آ کے رہے گا۔ میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی گزشتہ سبق میں کہ آپ کے پڑوس میں گھر لگی ہوئی ہے، پڑوس میں تیسرے نمبر پہ گھر لگی ہوئی ہے، سارے گھر جو ہے لکڑی کے ہیں، سارے گھر لکڑی کے ہیں، اور تیسرے نمبر پر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ابھی بس وہاں لگی ہے اور یہ ہوگا وہ ہوگا اور مجھ سے تو یہ آگ دور ہے، لیکن جو خطرہ ہے اگر اس آگ کو آپ بجھانے کی کوشش نہ کریں تو لا محالہ پھر آپ کا گھر بھی اس میں جل جائے گا۔ دیکھیں ایک خطرہ عظیم جو ہے ہم پہ وارد ہو چکا ہے سامنے کرام، ایک خطرہ عظیم یہ ہے کہ اگر آخرت میں یا تو جنت ہے، وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، قرآن میں ہے کہ آخرت میں کیا ہے، یا تو عذاب شدید ہے یا بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر ہم نے بخشش اللہ تعالیٰ کی نہ چاہی، اس سے اس کی مغفرت طلب نہ کی، لیکن یہاں میں بریکٹ میں یہ بات بھی کر دوں سامنے کرام کہ مغفرت کے کام کرنے ہوں گے، بخشش کے آپ کو کام کرنے ہوں گے۔ یہ مختصر بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، قرآن کے مطابق ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ میں جو بات کر رہا ہوں نا تو یہ تو بالکل آسان بات ہے، یعنی ایک منزل ہے اس تک آپ پہنچ، دنیا میں کوئی بھی منزل ہے، آپ کھڑے مردان میں، ظاہر ہے میں مردان سے تعلق رکھتا ہوں، میں آپ کو مردانی کی مثال دوں گا، مردان میں آپ کھڑے میں اور پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں سواری کے لیے، مثال کے طور پہ منزل آپ کی پنڈی ہے اور آپ بیٹھ جاتے ہیں سوات کی گاڑی میں جو اس کے برمخالف ہے سمت، مخالف سمت کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ بھئی سوات جلدی آ جائے، سوات جلدی آ جائے۔ خاص طور پہ بچے جو ہیں جب سفر شروع ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کا تو وہ بڑے وہ ہوتے ہیں کہ منزل کب آئے گی۔ میرا ایک نواسا ہے تو وہ چھوٹا ہے، 5 سال کا 4 سال کا، بول تو سکتا ہے، اور جب بھی بیٹی ہم جاتے ہیں ایبٹ آباد مثال کے طور پہ، ایبٹ آباد تو وہ کہتا ہے کہ یعنی نوشہرہ سے ابھی نکلے نہیں ہوتے یا موٹر وے پہ تھوڑا ہم نے رکھا ہی ہوتا ہے تو وہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی ایبٹ آباد کبھی آئے گا، یعنی کب آئے گی، اور بجائے وہ کہتا ہے اپنے الفاظ سے کبھی آئے گا، ایبٹ آباد کبھی آئے گا۔ تو بہرحال یعنی منزل آپ کی پنڈی ہے، آپ بیٹھ گئے سوات کی گاڑی میں، منگورا کی گاڑی میں، اور پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ منزل جلدی آ جائے اور یہ منزل جلدی آ جائے، آپ بیٹھے ہی غلط گاڑی میں۔ تو یہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ بخشش جو ہے یہ دعاؤں سے نہیں ہوتی، یہ کام سے ہوتی ہے۔ آپ صحیح گاڑی میں بیٹھے، اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، عام طور پہ امت مسلمہ وہ دنیا کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، یعنی دنیا کو منزل بنا کے دنیا کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، جبکہ آخرت کی گاڑی تو ہمیں یعنی پیغمبر علیہ السلام سے ملے گی۔ ہم تو آخرت کی گاڑی میں نہیں بیٹھے ہوئے، آخرت ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، اور میں
بار بار کہہ رہا ہوں تو وہ اور کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو غافل ہیں۔ اب آپ اپنی غلط منزل والی گاڑی میں بیٹھ گئے تو آپ تو پھر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیں میں یہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ حق کو اپنا لیں، حق کو مقصود بنا لیں، آخرت کو منزل بنا لیں، اور پھر اللہ والوں کے ساتھ مل جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رل مل جاؤ، ان کے ساتھ معیت اختیار کر لو، ان کے ساتھ صحبت ان کے ساتھ لگ جاؤ۔ یہ سارے اس کے مطالب ہیں سامنے کرام۔ ہم نے منزل ہماری دنیا ہے، سوچ ہماری دنیا داری کی ہے، ظاہر پرستی کی ہے، اور پھر آخرت کے یعنی جہاں تک میرا تجزیہ ہے سامنے کرام کہ جنت نہ دوزخ سے بچنا ہماری منزل ہے، نہ جنت میں جانا ہمارا مقصود ہے، ہاں بس خواہشات اور تمنائیں ہیں، ایسے تو بات نہیں بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی الا من ابا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، مگر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا کہ حضور یہ انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میرا اتباع کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، وہ تو جنتی ہیں، اور جو میری اطاعت اور اتباع سے حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ دوزخی ہیں، وہ انکار کرنے والے ہیں۔ عام طور پہ سامنے کرام نہایت آہستگی سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا شمار انکار کرنے والے لوگوں میں ہوتا ہے، اور یہاں بھی یہ کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر کہتے ہیں بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آج بھی دین ہماری سمجھ میں نہیں آتا، نہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، نہ متقی بننا ہماری خواہش ہے۔ تو ایسے میں اصلاح احوال بہت مشکل ہے۔ بہرحال جو خلاصہ کلام میں نکالوں گا وہ یہی ہے کہ یہ آیات جو ہیں، ایک سورہ قاف جو ہم نے شروع کی ہے آج اللہ کے فضل سے، دوسرا سبق ہے اس کا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو اپنی منزل پہ آپ سوچیں کہ منزل ہے کیا، منزل ہے کہاں، جانا کہاں ہے۔ ہم نے تو منزل اپنی دنیا بنا رکھی ہے اور دنیا ہی کی گاڑی میں سوار ہیں، اور سارے لوگ دیکھیں تقریباً امت مسلمہ میں آپ کے اربوں کروڑوں نہیں اربوں ہیں، یہ سب دنیا کی گاڑی میں سوار ہے۔ آج ایک مملکت آپ مجھے اسلامی بتا دیں، آج مسلمانوں کی جماعت کوئی مجھے آپ اس روئے زمین پر بتا دیں، آپ کوئی مسلمانوں کا مجھے امیر بتا دیں، آپ نہیں بتا سکتے۔ آج 2018 اگست کا مہینہ ہے، آپ نہیں بتا سکتے۔ مسلمانوں کی جماعت آپ اسپیسیفک نہیں بتا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، یہ ان کا امیر ہے اور یہ ان کا وطن ہے، کوئی نہیں آپ بتا سکتے روئے زمین پر۔ کتنی شرمناک بات ہے سامنے کر کہ ہم نے اپنی ڈیوٹیاں، اپنی ذمہ داریاں سب کچھ بھلا دیا ہے، اور دنیا ملعون دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اور اس طرح کی کامیابی بہت مشکل ہے سامنے کرام۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، سارا قرآن اس بات پر گواہ ہے، جو حق سے انکاری ہے عملاً، جو آخرت سے انکاری ہے عملاً۔ یہاں کافروں کا لفظ آیا ہے سامنے کرام، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا انہی میں سے، تو کافروں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آج سامنے کرام جو اسلام ہے، جو قرآن ہے، اس کو ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو اسکار یعنی ایک عبث چیز سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس دور کے لیے تھا اور آج کے لیے نہیں ہے۔ آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، بلکہ ویڈیو دیکھ رہا تھا
کہ کینیڈا ہے یا کوئی جگہ ہے، وہاں بچیاں جو ہیں 13 سال کی 12 سال کی، انہوں نے حجاب کیا ہوا تھا نا، حجاب لیا ہوا تھا چہرہ، لیکن اب ان میں یہ بات چیت ہو رہی تھی، اور پھر وہ خلاصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ بھئی جب اسلام نازل ہوا تھا اس وقت کے حالات اور تھے، آج کے حالات جو ہیں اور ہیں۔ وہ جرمنی ڈوئچ ویلے ریڈیو ہے، اس پہ میں یہ دیکھ رہا تھا۔ تو دیکھیں ہم میں سے اکثریت، ایک تو بات یہ ہے، جو اصل بات ہے اگر مجھے آپ کہنے دیں تو یہ ہے کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، دنیا پرست، دنیا دار، میٹیریلسٹ، ساری آپ دیکھیں بس یہی ساری امت اسی میں گم ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی ہے پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق۔ اب آپ دیکھ لیں یہ بہت ذرا سچ بھی ذرا کڑوا معلوم ہوتا ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ آج ہم آفاق میں گم ہیں، تو یہ تو کافروں کی پہچان ہے جو ہم نے اپنی پہچان بنا لی ہے۔ آج گھر گھر کی یہ کہانی ہے، کیا میاں کیا بیوی، کیا آپ کے محلے کے لوگ، کیا پڑوسی، کیا آپ کے، یہ سارا ملک جو ہے، آپ اپنے سیاستدانوں کو لے لیں 2018 کے، مستقبل کی بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن آج دیکھ لیں سارے لیڈر، ابھی جولائی کا مہینہ ہے، الیکشن ہو کے گزر گیا، اور سارے لیڈر ہمیں دنیا کے وعدے کر رہے ہیں۔ ایک آپ کے لیڈر ہیں تو انہوں نے 100 دن کا پلان دیا ہے، سارا ظاہر پہ مشتمل ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، آخرت کی اس میں کوئی بات ہی نہیں۔ آپ کے سارے لیڈر تمام یعنی عوام کل انعام، جانوروں کی طرح وہ لگے ہوئے ہیں، بس کھانے پینے کی طرف، رہنے کی طرف، کھانا کھا لیں پی لیں جی لیں، اس کے علاوہ کوئی زندگی ان کو نظر نہیں آتی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ باتیں آج بھی ہمیں عجیب لگتی ہیں، میں آپ کو کہتا رہا ہوں نا، لیکن میرا پورا یقین ہے کہ بعض لوگوں کو میری باتیں جو ہیں وہ عجیب لگیں گی۔ ان جاءہم منذر منہم، ایک ڈرانے والا آیا۔ اب کوئی ڈرانے والا ہوتا ہے، آپ عام طور پہ یہ ہے کہ اس کو ایک مذاق سا، یعنی لوگ زبان سے تو نہیں کہتے لیکن مذاق سمجھتے، دیکھیں گے دیکھا جائے گا۔ آخرت کی جب بات ہوتی ہے، جنت دوزخ کی بات ہوتی ہے، کوئی بات کرتا ہے تو ہمارا سوچ یہ ہوتی ہے دیکھیں گے دیکھا جائے گا، ابھی تو دنیا ہے، دنیا کے مسائل حل کرنے ہیں، یہ وہ نا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کافروں کی بات ہے کہ ہم تعجب کرتے ہیں دین اسلام پر مکمل عمل درآمد یا اس میں اسلام میں داخل ہونا، یہ ہمیں بہت عجیب بات لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج ہمارے نصاب میں نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات ہمارے نصاب سے خارج ہیں۔ سامنے کرام، یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس ظاہری تعلیم کا آپ کا منزل کیا ہے۔ آپ بس دنیا کا، لوگوں کو، بچوں کو دنیا کا کتا بنانا چاہتے ہیں۔ میٹرک میں جب آتا ہے بچہ، میں ڈاکٹر لوگوں سے ذرا معذرت کے ساتھ، وہ کہتا ہے میں بڑے ہو کے دکھی انسانیت کے کام آؤں گا، ان کا علاج کروں گا، یہ کروں گا، ڈاکٹر بن کے نا۔ پھر آج کل جو ڈاکٹر جس طرح چیر پھاڑ میں مریضوں کی مصروف ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، غیر ضروری ٹیسٹ لکھ کے دیے جاتے ہیں، اور وہ سارے حربے آپ کو معلوم ہے۔ سامنے کرام، اسپتال میں ڈاکٹر کام تھوڑی کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال دیکھیں دنیا کا یہ نصاب کیا ہے، یہ دنیا کا کتا ہمیں بنا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تعلیم ظاہری جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں، لیکن پہلے آپ بچے کو اپنی پہچان تو دیں کہ تم ہو کون۔ تم تو نور کا، اللہ کے نور کا ایک جلوہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ایک خلیفہ ہو، یعنی وہ استعداد تم میں موجود ہے، اور تم نے بننا ہے خلیفۃ اللہ، اللہ کا ایک نائب بننا ہے، خلیفہ بننا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا اور آدم کی تخلیق سے پہلے، اور فرشتوں سے اس کا اظہار کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں۔
یہ ساری باتیں جو ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے سب، یہ ساری بھولی بسری باتیں ہیں. نہ اللہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں. یعنی مقصود واحد، محبوب واحد نہ اللہ تعالیٰ ہے، نہ ہم اس کو خالص شدید محبت اس سے کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، نہ وہ مطلوب ہے نہ ہم اس کو مطلوب بنانا چاہتے ہیں. دنیا ہمیں محبوب ہے، بس دنیا کے لیے آپ دیکھیں اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں کیا کہ یہ دنیا کا کتا اچھا کتا بن جائے، اچھی طرح چیڑ پھاڑ کر سکے لوگوں کی. یہی ہوتا ہے، یہی دیکھیں لعنت ہے. دنیا داری جو ہے وہ لعنت ہے. اگر اسلام نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اللہ کے رسول نے اس دنیا کو ملعون کہا ہے. اور کافر کہتا ہے اللہ تعالیٰ، قال الکافرون، جو حق کو نہیں مانتے، جو حق سے واقف نہیں ہیں، جو حق کو پہچاننا نہیں چاہتے اور جو حق کو منزل نہیں بنانا چاہتے، جو آخرت کو دنیا میں رہنے کی ترجیح بنا نہیں چاہتے، تو منکر آخرت کو، منکر ہدایت کو اللہ تعالیٰ کافر قرار دیتا ہے. ہیں بھی کافر. کافر کی دیکھیں، کافر کی تعریف کیا ہے کہ وہ منکر آخرت ہو، جو منکر آخرت ہو، جو یعنی منکر قیامت، جو منکر رسالت ہو، اور جو اللہ کی توحید، اللہ کو معبود واحد نہ تسلیم کرے بلکہ اور معبود بھی تسلیم کرے، وہ کافر ہے. یہ تو یعنی اس بات پہ سب کا اجماع ہے، تمام فرقوں کا اجماع ہے. آج ہم اگر زبان سے نہیں کہہ رہے، عملی طور پہ ہم فکر آخرت سے بے نیاز ہیں. فکر آخرت یہ ہمارے روٹین میں نہیں ہے. فکر آخرت فکر دنیا ہے. صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک فکر دنیا ہے. تو فکر دنیا تو نہیں ہونی چاہیے سامنے کرام. تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم یعنی کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ آیات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، انہوں نے تعجب کیا. اب یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ہے سامنے کرام. میں آگے تھوڑا سا بڑھنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو لے کے ساتھ ساتھ چلوں گا. تو یہ تعجب، بل عجبوا، آج کے مسلمانوں کے بارے میں ہے. یہ ہم تعجب میں پڑے ہوئے. اسلام 1450 سال پہلے، اب اجتہاد ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں اجتہاد ہونا چاہیے، نئے آپ یعنی جدید حالات کے مطابق اسلام کو ڈھالیں. ہماری یہ مجال یا کسی کی یہ مجال کہ اسلام کے احکامات میں تغیر و تبدل لائے، ایسا تو قیامت تک نہیں ہو سکتا نہ کسی کو. لیکن سوچ ہے، بعض لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ تو پرانے خیالات ہیں، دقیانوسی خیالات ہیں، اور معاذ اللہ ایسا بعض لوگ سوچتے ہیں. نہیں، اسلام اس صورت پہ، مجھے بھی بعض لوگ کہتے ہیں سامنے کرام کہ بھئی اس جس طرح تم کہہ رہے ہو اس طریقے سے اسلام تو نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. مجھے یہ کہتے ہیں لوگ ایسے تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں اللہ کی بندگی ہے، اس میں کیا مشکل ہے. اللہ کی اسلام دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے ہمارا عین ایمان ہے. تو اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل اصل میں پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ مشکل اس وقت بن جاتی ہے کہ آپ دنیا کو منزل رکھ کے اللہ تک پہنچنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے. ایک شعر میں جو یاد آ رہا ہے کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست و جنوں. شاعر کہتا ہے کہ تم دنیا بھی چاہتے ہو اور ہم خدا خواہی، تم خدا بھی چاہتے ہو اور ذلیل دنیا کے بھی خواہش مند ہو. این خیالست، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو یہ ایک خیال تو ہو سکتا ہے لیکن محال ہے یہ، اور یہ پاگل پنتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ تو عام دیکھیں، یہ تو شعر کی بات تھی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دو کشتیوں کا مسافر انسان دو کشتیوں میں بیک وقت سوار ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کبھی تصویر دیکھی ہے؟ چلیں نیٹ پہ لکھ لیں دو کشتیوں کا مسافر. ایک ایسا مسافر
جس کا ایک پاؤں ایک کشتی میں ہے، دوسرا پاؤں دوسری کشتی میں ہے۔ ہمارے تو یہ بات میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، ہمارے دونوں پاؤں جو ہیں وہ دنیا کی کشتی میں ہیں۔ دنیا ہماری منزل ہے اور اسی کشتی میں ہم بہے جا رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی اسی کشتی میں بٹھا کے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، خود بھی جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں۔ اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے۔ آخرت کو بھلا کے جو بھی آپ زندگی گزاریں گے، دنیا بھی آپ کی جہنم بنے گی اور آخرت میں بھی آپ کا ٹھکانہ آگ ہے، یعنی ان لوگوں کا ٹھکانہ جو آخرت کو فراموش کر کے، اللہ کو اپنے فراموش کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ تدعو من ادبر وتولی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی۔ تدعو من ادبر وتولی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جہنم لظی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ کس کو پکارتی ہے؟ ادبر وتولی، جو مڑ جائے اور پیچھے پلٹ جائے، کس چیز سے؟ آخرت سے۔ تمہارا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے سامنے کرا۔ ان جاءہم بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ مضمون تھوڑا سا رہ گیا سامنے کرام میں، آیت پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ ترجمہ سنا دیں۔ والقرآن المجید، قسم ہے اس بزرگی والے کلام کی، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ یہ تعجب میں پڑ گئے کہ ان کے پاس آیا ایک ڈرانے والا انہی میں سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. قاف والقرآن المجید By the glorious Quran. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ They marveled that a warner has come to them from among them. The disbelievers say, this is something strange. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔